السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی دی اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں گے۔ اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، کل ہم نے آیت نمبر 7 تک پڑھا تھا، آج ہم آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ اور نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، بس اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ان کی بیماری، مرضاً، ان کی بیماری، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا فی الارض، نہ زمین میں فساد پھیلاؤ، تفسدوا، فساد پھیلانا، قالوا، کہتے ہیں، انما، بے شک، صرف، نحن، ہم، مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، سن رکھو، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، انہیں، آمنو، تم ایمان لاؤ، کما، جیسے، آمن الناس، ایمان لائے لوگ، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے، آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف، یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، سن رکھو، وہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے، یعنی وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا، اور جب لقوا الذین، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلوا، اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا، کہتے ہیں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان سے، ویمدہم، اور بڑھاتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کو، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے۔ یامہون، اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا، جنہوں نے مول لے لی ہے، ضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما، پس، ربحت تجارتہم، اس کا انہیں، اس کی تجارت کا کوئی فائدہ نہیں، وما کانوا مہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی، جیسے کہ ایسا شخص، استوقد نارن، جس نے آگ بھڑکائی، فلما، پس، پھر جب اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں بدلیں گے، یعنی کہ وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، یہ جیسے آسمان سے بارش ہو، فیہ، اس میں، ظلمات و رعد و برق، اور اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی کڑک سے، حذر الموت، اور موت سے۔
کے خوف سے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ محیطٌ چھایا ہوا ہے، یہ گھیرے میں لیے ہوا ہے، بالکافرین کافروں کو، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یکاد قریب ہے البرق بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی نگاہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، یعنی ان سے ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے۔ کلما جب بھی وہ چمکی، لہما شوفی تو پس ان پر چل پڑے فی اس میں، وائزا اسلامو اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا، علیہم ان پر کاموں وہ کھڑے ہو گئے، یعنی کہ جب ان پر روشنی چمکی تو وہ چل پڑے، جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالیٰ چاہتا، لا ذہب بسمعہم تو چھین لیتا ان سے ان کی سماعت، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے ان کی آنکھیں بھی چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی گرلس نیکسٹ اس کے الفاظ مرہی مشکل فاظ کے۔ یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، ما ہم نہیں ہیں، یخدعون دھوکہ دیتے ہیں، اور الا مگر سوائے انفسہم اپنے نفسوں کو، ما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، مرض بیماری روگ یعنی مرض، فزادہم پس زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا، علیم المناک دردناک، کانو وہ سب تھے اذا قیلا جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فساد نہ کرو، انما صرف یہی نحنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، کما جیسا کہ آنؤمنو کہ ہم ایمان لائیں، یعنی پوچھتے ہیں وہ سوالیہ انداز میں، السفہاء وہ علم نہیں رکھتے، وَإِذَا لَقُوا جب وہ ملاقات کرتے ہیں، اذا خلوا جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، شیاطینہم شیطان کی جمع ہے، معکم تمہارے ساتھ، مستہزئون مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، یمدوہم ان کو ڈھیل دیتا ہے، طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون نہ وہ اندھے ہیں، اشتروا انہوں نے خریدا، فما ربحت فائدہ نہ دیا، مثلہم ان کی مثال، استوقدا اس نے جلائی، اس نے روشن کی، فلما پس جب ماحولہ اس کا ماحول، ذہبا لے گیا، ظلمات تاریکیاں یا اندھیرا، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں، سمن بہرے، بکمن گونگے، امیون اندھے، او یا کسیب سخت بارش کی طرح، رعد بجلی کی کڑک اور گرج، یجعلون وہ کرتے ہیں، اصابعہم یعنی کہ انگلیاں، اذانہم اذن کی جمع کان، السوائی کی سائقت ان کی جمع بجلی کی کڑک، حذر احاطہ کیے ہوئے، گھیرے میں لیے ہوئے، یکادو قریب ہے، اور مشو وہ چلے، کام وہ کھڑے ہوئے، شاء اس نے چاہا۔ جی نیکسٹ ہماری آیات کی جو ہے تفسیر ہے، اس میں منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں تیسرے انسانی گروہ کا ذکر کیا گیا جنہیں قرآنی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے۔ منافقین کی تعریف یہ ہے کہ زبانی دعویٰ اسلام اور ایمان کا کرے لیکن دل میں کفر الحاد سمایا ہوا ہو، اس کے ظاہر و باطن میں فرق ہو، اٹ مینس کہ منہ سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں ان کے کچھ ہو، اور اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ قول و فعل میں تضاد ہو، منافقین بھی ملحد و کافر ہی ہوتے ہیں مگر اپنے کفر پر مکر و فریب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے نفاق کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ یہ دونوں قسم کے منافق عہد رسالت میں مدینہ منورہ میں تھے، اور نمبر ایک حقیقی اعتقادی منافق جس میں ایمان سرے سے ہوتا ہی نہیں، اس کی سزا دائمی دوزخ ہے اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، جیسا کہ ارشاد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تاجد لہم نصیرا، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا تو۔ پھر مجازی منافق تذبذب کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ کنفیوژن میں ہوتا ہے، اس میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے پر دلیر ہوتا ہے اور اسلام کے لیے قربانی و سار سے گریز کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یعنی وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم بھی اللہ اور اس کے رسول، ہم بھی اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ دل سے نہیں کہتے اور لیکن صرف زبان سے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ وہ اگر منہ سے کہتے ہیں تو دل سے بھی اس کا اقرار کریں، اور جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتا، خواہ وہ ایمان کا کتنا ہی بلند دعویٰ کیوں نہ کرے۔ اس لیے قرآن حکیم نے منافقین کے زبانی جو ہیں دعووں کو بیان کیا ہے۔
اسی طرح سے دھوکہ دہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں یخادعون اللہ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم وہ خوش ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ روش ان کے لیے مفید نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں اور ان کی منافقت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. دنیا اور آخرت میں جو ہے ان کے لیے ذلت ہے، اور ان کا اعتماد جو ہے وہ لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے، ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور انہیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ علیم خبیر ہے. پھر دلوں کی بیماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کہ ان کے قلب میں نفاق کا مرض ہے، یعنی کہ منافقت کا ہے، شک و شبہ کا روگ ہے، جو ان کی مسلسل ہٹ دھرمی سے اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب منافقین کی مخالفتوں اور پردہ کوششوں کے بعد اسلام کی اشاعت توسیع ہوتی گئی اور مسلمانوں کی کامیابی میں اضافہ ہوتا گیا، تو اس نسبت سے ان کی جلن بڑھتی گئی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، انہیں مہلت دے دیتا ہے. چنانچہ وہ اس مہلت کو اپنی منافقانہ روش کی کامیابی تصور کرتے ہوئے خوشی خوشی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آخرکار اس منافقانہ دعوی ایمان پر عذاب عظیم سے دوچار ہوں گے. پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں ہے لا تفسدوا فی الارض. منافقین کی ایک خصوصیت زمین میں فساد و انتشار پھیلانا تھا. وہ کئی طرح سے فساد برپا کرتے تھے. نمبر 1 دنیاوی فساد، دنیاوی مفاد کی خاطر وہ ہر وقت نفسانی خواہشات سے مغلوب رہتے، ہر معاملہ میں اپنی دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے. پھر شریعت پر عمل سے گریز، شرعی احکام پر عمل کرنے سے گریز کرتے تھے. نیز مسلمانوں کے درمیان پرانے تعصبات کو ہوا دیتے، مخبری اہل اسلام اور اہل کفر دونوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے، اور اپنی قدر منزلت اور ساکھ بڑھانے کے لیے ان کی ایک کی باتیں دوسرے تک پہنچاتے تھے، یعنی اس طرح ان کی مخبری کرتے اور آخر پر فساد ہوتا. پھر ہے آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ بظاہر اصلاح کرتے ہیں لیکن باطن ان کا فسادی ہے، یعنی کہ ویسے تو آپ کو اصلاح کرتے نظر آئیں گے لیکن وہ اندر سے جو ہے فساد پھیلاتے ہیں، تاکہ ضعیف الایمان لوگ اسلام سے پھر جائیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ فساد برپا کرنے والے فی الحقیقت وہی ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں، گویا شر پسندی کی عادت ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہے. اور پھر آیت نمبر 13 میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. منافقین سے جب عام لوگ کہتے ہیں کہ تم صدق دل خلوص نیت سے ایمان کیوں نہیں لاتے، جس طرح دوسرے جو ہیں وہ اسلام لائے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ اخلاص و صدق کے ساتھ ایمان لانے والے تو بے وقوف ہیں، جنہوں نے صرف دنیاوی مفاد کو مد نظر نہیں رکھا، لوگوں کی مخالفت خواہ مخواہ مول لے لی ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے اپنے مفاد پر نظر رکھتے ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. منافقین کا چلن یہ تھا کہ غریب اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر و غرور کا مظاہرہ کرتے، اور جب باثر مسلمانوں سے ملتے تو ان کی خوشنودی کے لیے کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح مخلص مسلمان ہیں. آیت میں شیاطین سے مراد مخالفین اسلام یہود و کفار کے سردار ہیں، جو دن رات اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، مثلا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دنیاوی فائدہ حاصل کرتے، مثلا مال غنیمت میں شریک ہوتے ہیں، ان سے شادی بیاہ کرتے ہیں. ہماری جان و مال مسلمانوں کی طرح محفوظ ہے، حالانکہ ہمارا اصل اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. قرآن حکیم نے ان کی اس باتوں کا جواب یہ دیا کہ مذاق تو قدرت ان کے ساتھ کر رہی ہے، جو ان کی سرکشی اور طغیان کے باوجود انہیں مہلت دے رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ منافقین کو فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کی نافرمانی، سرکشی اور فساد کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اور وہ وحی الہی اور نور ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. اسی طرح اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یعنی خسران ہی خسران، یعنی کہ نقصان ہی نقصان ہے. منافقین کے اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ وہ ایمان جیسی روشن ہدایت دے کر اس کے بدلے کفر جیسی ضلالت خریدتے ہیں، اس تجارت کو بڑا نفع بخش سمجھتے ہیں وہ، لیکن وہ ہدایت کے چمن سے نکل کر ضلالت کے خاردار گھڑے میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے پسر مردہ جنگل میں آ گئے ہیں. حالت منافقین کی 2 مثالیں. اس سے پہلے منافقین کا طرز عمل کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا، اور اس طرح سے آغاز اسلام مدینہ میں 2 قسم کے منافق تھے، لیکن وہ جو دلی طور پر اسلام کے شدید دشمن اور قطعی منکر تھے، جن کے دلوں میں طلب حق بالکل بھی نہیں تھی، وہ دنیاوی حرص و طمع کی بنا پر صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے. پہلی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں
ہے مثلہم کمثل الذی منافقین کی اس گروہ کو ان لوگوں سے تشبیہ دی گئی ہے جنہوں نے جنگل میں آگ روشن کی تاکہ رات دیکھ سکیں اور نیز مفید اور مضر اشیاء کے درمیان فرق کر سکیں۔ جب آگ روشن ہوئی اور اس نے اپنے ماحول کو روشن کیا تو اچانک آگ بجھ گئی اور دوبارہ اندھیرے میں حیران و پریشان ٹھوکریں کھانے لگے۔ اور ستم یہ ہے کہ اس شدید تاریکی کے ساتھ یہ بہرے گونگے اور اندھے بھی ہیں، یعنی حواس انسانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ شدید تاریکی کے ساتھ یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں جو اس حواس انسانی سے محروم ہو چکے، اس طرح منافقین کا یہی حال تھا۔ نیکسٹ ہے اس کا دوسری مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے او کصیب من السماء، یعنی منافقین کے دوسرے گروہ کیا جو اسلام کی حقانیت کا قائل تو ضرور تھا لیکن مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے وقت اسلام کو چھوڑ دیتا۔ گویا یہ دوسرا گروہ شک و تذبذب میں مبتلا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ منافقین موسلادھار بارش میں گھرے ہوئے ہیں، شدید تاریکی ہے، بجلی کڑک اور چمک رہی ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، یعنی کہ اتنا اندھیرا سا ہے، نظر آتا ہے کہ ابھی بجلی کڑکی اور جان لیوا ثابت ہوگی۔ منافق کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ان کو موت آ جائے، وہ اپنی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک بجلی تیزی سے چمکتی ہے کہ ابھی بصارت لے جائے گی، تاہم جو تھوڑی بہت روشنی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، پھر تاریکی چھا جاتی ہے اور گمسم کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں چھین لیتا، لیکن وہ بالکل مایوس نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے دلوں میں امید قائم رہے اور اس نامراد امید کے ہاتھوں خستہ حال رہے۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا، یعنی اندھیری گھٹا اور کڑک چمچ سے مراد جو ہے مشکلات و مصائب اور ہجوم ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلہ میں کفار کی مزاحمت کے سبب پیش آ رہا ہے۔ اس مثال کے آخری حصے میں منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ ہے کہ جب معاملہ ذرا آسان ہو جاتا ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، جب مشکلات کے بادل پھر سے چھا جاتے ہیں یا ایسے کام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے جہلی تعصب پر چوٹ لگتی ہے تو وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی گرلز، یہ تھی ہماری آج کی آیات اور ان آیات کو آپ نے اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے اس کو ریڈ کرنا ہے اور آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔